بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار استوری کا السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستان سمیت دنیا بھر میں افغان مہاجرین کے خلاف کریک ڈاؤن آپریشن اور ڈپورٹ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت بالخصوص خیبر پختونخوا کے اندر بڑے لیول پر افغانیوں کے خلاف وہ کریک ڈاؤن شروع کیا گیا ہے، آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ پولیس اور دیگر سیکیورٹی ادارے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سمیت تمام تر متعلقہ لوگ حکام وہ مشترکہ طور پر کامبنگ آپریشنز کر رہے ہیں افغان مہاجرین کے حوالے سے۔ ایک تو افغان مہاجرین وہ پچھلے 2.5 سال سے 2023 ستمبر سے اب تک تقریباً ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں، حکومتی ذرائع کہ 20,000 کے قریب 20 لاکھ کے قریب افغانی واپس جا چکے ہیں۔ لیکن میری معلومات کے مطابق جتنا میں افغان مہاجرین کے حوالے سے پچھلے 1 سال سے اس ساری چیز پہ اوپر ورک کر رہا ہوں، ریسرچ کر رہا ہوں، تقریباً 30 سے 40 لاکھ افغانی جا چکے ہیں۔ لیکن ابھی بھی 40-50 لاکھ 60 لاکھ سے زیادہ افغانی پاکستان میں موجود ہیں، اور اس میں سے 70% یا 80% افغانی وہ خیبر پختونخوا میں مقیم ہے، اور پھر کچھ بلوچستان میں زیادہ، اور پھر باقی دیگر صوبوں میں تو کہیں پہ 5%، کہیں پہ 10% ہیں۔ اب اس حوالے سے کچھ خبریں ہیں جو اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں افغان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے، میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے تاکہ افغان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے جو اپڈیٹس ہوں، یا پاکستان افغانستان کبھی کشیدہ صورتحال، یا آج کل جو حالات بنے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بارڈرز کے اندر پاکستان افغانستان نبرد آزما ہیں، اور ساتھ ساتھ پاکستان میں سیاسی عدالتی بدلتی جو صورتحال ہے اس حوالے سے بھی اپڈیٹ پر وقت آپ ناظرین تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی تفصیلات کی طرف، کیونکہ ٹاپک ہمارا ہے افغان مہاجرین کا انخلاء۔ کیونکہ پاکستان یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ 40 سے 50 سال جن افغانیوں کو ہم نے مہمان نوازی کی، کیونکہ افغان جنگی صورتحال میں تھا، پہلے سوویت یونین کی جنگ اور پھر امریکی جنگ پر لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ 1 کروڑ سے زیادہ افغانی پاکستان آئے، اور 40-50 سال پاکستان نے افغانیوں کو اپنے دلوں میں بسایا، مہمان نوازی کی۔ لیکن بدلے میں ان نمک حرام افغانیوں نے کیا کیا صلہ دیا وہ آپ سب جانتے ہیں۔ ان کا صلہ تو ہمیں یہ ملا، خودکش حملے ہمیں ملے، بم دھماکے ہمیں ملے، چوریاں ڈکیتیاں ہمیں ملی، کرائم ہمیں ملا، منشیات فروشی ہمیں یہاں ملی، ہماری معیشت تباہ ہوئی ان کی وجہ سے، ہمارے یہاں پر قبضہ مافیا کے یہ سرگنا بنے رہے، ہمارے یہاں پر اسمگلنگ کے یہ بے تاج بادشاہ بنے رہے۔ ہر اس چھوٹے سے چھوٹے کرائم، ہر بڑے سے بڑے کرائم میں افغانی ملوث پائے گئے۔ اب بہت ہو چکا، اور اسی لیے پاکستان نے فیصلہ کیا افغانیوں کو نکالا جائے گا۔ 2.5 سال میں 20 لاکھ سے زائد افغانی شہری وطن واپس جا چکے ہیں، ان کا انخلاء ہو چکا ہے، اور یہ عمل اب بھی جاری ہے۔ گزشتہ 2.5 سال کے دوران پاکستان میں مقیم 20 لاکھ سے زائد افغان شہریوں کو اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ تاہم انخلاء کے عمل میں تاحال کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کے ترجمان کیسر خان افریدی کے مطابق گزشتہ 2.5 سال کے دوران پاکستان میں مقیم 20 لاکھ سے زائد افغان شہری اپنے وطن واپس لوٹ چکے ہیں۔ اب یہ اقوام متحدہ کا ہائی کمشنر 20 لاکھ بتا رہے ہیں، ہماری حکومتیں پاکستان کی وزارت داخلہ اور دیگر جو ادارے ہیں وہ تقریباً 25 سے 30 لاکھ بتاتے ہیں، لیکن ہمارے ذرائع 40 سے 50 لاکھ بتا رہے ہیں۔ اتنے جا چکے ہیں، اور اتنے ہی ابھی بھی پاکستان میں موجود ہیں۔ اب اس حوالے سے حکام کا کہنا ہے کہ رضاکارانہ واپسی اور سرکاری اقدامات کے تحت افغان شہریوں کی مرحلہ وار واپسی کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اس حوالے سے صوبائی محکمہ داخلہ نے بتایا کہ لنڈی کوتل ٹرانزٹ کیمپ سے افغان شہریوں کی واپسی کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ تازہ ترین اعداد شمار کے مطابق ACC یعنی افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے 29 خاندانوں پر مشتمل 130 افراد کو وطن واپس روانہ کیا گیا۔ آپ کو پتا ہے کیٹیگریز، آپ کو میں 10 کیٹیگریز گناؤں گا آپ کو کتنے افغانی پاکستان میں، یعنی ACC کارڈ ہولڈرز، PR کارڈ ہولڈرز، ایک جو قانونی طور پر ویزا لے کر آئے ہوئے ہیں، اس کے بعد ایک وہ جن افغان مردوں نے پاکستانی خواتین سے شادی کی، ایک وہ جن خواتین پاکستانی افغانی مردوں نے پاکستانی خواتین، اور پھر وہ بھی ہیں جن پاکستانی مردوں نے افغانی خواتین سے، پھر کچھ ایسے ہیں جو یہاں پر پیدا ہوئے وہ اپنے آپ کو پاکستانی بناتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ افغانی اس طرح کے ہیں جو تعلیم کی غرض سے آئے ہوئے ہیں، کچھ ایسے افغانی جو صحت کی غرض سے آئے ہوئے ہیں، کچھ ڈپلومیٹک غرض سے آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے کیٹیگریز اگر آپ نکالیں تو 8 سے 10 کیٹیگریز بنتی ہیں افغانیوں کی، یہ سارے پاکستان میں موجود ہیں۔ اب ان کا جو پروسیس ہے ان کو واپس بھیجنے کا وہ سلسلہ جاری ہے، سوائے وہ افغانی رہ سکتے ہیں جو قانونی طور پر ویزا لے کر، ان کی بھی تعداد تقریباً 10 لاکھ ہے۔ اب اس حوالے سے صوبائی محکمہ داخلہ نے جو رضاکارانہ طور پر واپسی کے
حکام کا کہنا ہے کہ رضاکارانہ واپسی اور سرکاری اقدامات کے تحت افغان شہریوں کی مرحلہ وار واپسی کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اس حوالے سے صوبائی محکمہ داخلہ یعنی خیبر پختونخوا نے بتایا کہ لنڈی کوتل ٹرانزٹ کیمپ سے افغان مہاجرین کی واپسی کے عمل میں تیزی آئی ہے، اور محکمہ داخلہ نے یہ بھی بتایا کہ PR یعنی پروف آف رجسٹریشن کارڈ رکھنے والے 174 خاندانوں کے 784 افراد بھی حالیہ دنوں میں افغانستان جا چکے ہیں، جبکہ غیر قانونی طور پر مقیم 21 خاندان سمیت 108 افراد کو بھی واپس بھیج دیا گیا ہے۔ UNHCR پاکستان کے ترجمان کیسر خان افریدی کے مطابق ستمبر 2023 سے تورکم سمیت مختلف سرحدی گزرگاہوں کے ذریعے مجموعی طور پر 20,75,000 سے زائد افغان شہری افغانستان پاکستان سے واپس جا چکے ہیں۔ ان میں رضاکارانہ طور پر واپس جانے والے افراد کے ساتھ ساتھ وہ افراد بھی شامل ہیں جنہیں قانونی کارروائی کے بعد پاکستان کی جانب سے ریاستی اداروں کی جانب سے ملک بدر کیا گیا۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ اس عرصے کے دوران تقریباً 2,05,000 افغان شہریوں کو جبری طور پر بھی بے دخل کیا گیا ہے۔ تو یہ آپ کو پتا ہے کہ ان کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان سے بلوچستان کے راستے ایران جانے کی کوشش کرنے والے 50 افغان مزید باشندوں کو گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے غیر قانونی طور سے ایران جانے والے 50 افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ افغان باشندوں کو تربت سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار افراد کو پاک افغان سرحد پر افغان حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار افغان شہری کچھ عرصے سے پاکستان میں مقیم تھے اور غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین ایران منتقل ہونے کی کوشش میں مصروف تھے، جبکہ ملک بدر کیے جانے والے افغان باشندوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ جبکہ 2 روز قبل افغانستان میں سہولتکاروں سے رابطے میں رہنے والے انسانی اسمگلر عرفان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ FIA کی جانب سے انسانی اسمگلرز کے خلاف ایک بڑی کارروائی میں AHTC کوئٹہ نے سب ایجنٹ عرفان کو گرفتار کیا تھا۔ اس کارروائی کے دوران 8 افغانی باشندے بھی تحویل میں لے لیے گئے تھے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ گرفتار ملزم عرفان انسانی اسمگلنگ نیٹ ورک کا اہم کردار نکلا ہے، جبکہ مرکزی ملزمان گلبدین اور گمائی فرار ہو چکے ہیں، جن کی تلاش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ ملزم عرفان کے موبائل سے واٹس ایپ چیٹس اور اہم شواہد برآمد کیے گئے ہیں۔ اب یہ تو بلوچستان خیبر پختونخوا میں، اب اسلام آباد راولپنڈی کی طرف آتے ہیں۔ راولپنڈی اسلام آباد میں غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کی اسکریننگ کا سلسلہ بلا امتیاز جاری ہے اور 20 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ایک دن میں اسلحہ برآمد، یہ روزانہ کی بنیاد پر گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کی اسکریننگ، رہائشی ریکارڈ اور شناختی دستاویزات کی جانچ پڑتال مرحلہ وار جاری ہے، جبکہ سیکیورٹی حکام کے مطابق اسلام آباد، راولپنڈی، چکوال، مری، اٹک میں حساس مقامات، آبادیوں اور بازاروں میں اسکریننگ اور مختلف اضلاع میں کارروائیوں میں 20 غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کو گرفتار کر کے غیر قانونی اسلحہ بھی برآمد کیا گیا اور انہیں تھانے منتقل کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ کرایہ داری ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، جبکہ کارروائیوں میں پولیس، لیڈی پولیس، رینجرز، ایلیٹ پولیس نے حصہ لیا۔ حکام نے بتایا کہ کارروائیوں میں ڈولفن اسکواڈ، CTD سمیت انٹیلیجنس ادارے بھی شریک ہوئے۔ سیکیورٹی حکام نے یہ بھی بتایا کہ غیر رجسٹرڈ افغان شہریوں کے خلاف کارروائی بلا امتیاز جاری رہے گی۔ یہ ریاستی ادارے متحرک ہیں، ہر صورت افغانیوں کو پاکستان سے نکالا جانا ہے۔ چاروں صوبوں میں اس وقت بڑے لیول پر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، بالخصوص خیبر پختونخوا میں، جہاں اس وقت بھی لاکھوں کی تعداد میں افغانی موجود ہیں جو پورے پاکستان سے نکالے جاتے ہیں، وہاں پر جا کے آباد ہو جاتے ہیں۔ اور ایک خبر تو یہ بھی آ رہی ہے کہ جن شہروں سے رضاکارانہ طور پر افغانی چلے جاتے ہیں، پشاور میں جا کے مکان کرائے پہ لے کر وہاں بیٹھتے ہیں، اپنے بچوں کو وہاں رکھتے ہیں، اور پھر واپس دیگر اسلام آباد، پنڈی، پنجاب، سندھ اور آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں مرد آتے ہیں جو کمانے والے ہوتے ہیں یا جن کے کاروبار یا لین دین ہوتے ہیں، وہ آ کر اپنا لین دین کر رہے ہوتے ہیں اور چھپ کے یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ فیملی ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن وہ خود اکیلے رہتے ہیں تو چھپ کے کرنے میں ان کو آسانی ہوتی ہے، تو اس لیے یہ ایک سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو ابھی یہ سارا پروسیس شروع ہو چکا ہے اور بہت سارے دوست ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ کمنٹس کے ذریعے ہمارے یوٹیوب میں بھی کہ آپ جو ہے بتا رہے ہیں کہ اس طرح ہو رہا ہے۔ جب لاکھوں، میں نے آپ کو کہا کروڑوں کی تعداد میں ہے، تو کروڑوں میں سے لاکھوں جا رہے ہیں، تو وہ ابھی فی الحال اتنا آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا، لیکن حکومت کی جانب سے یہ طے کیا گیا ہے کہ 2026 میں افغانیوں کا انخلا ہر صورت مکمل کیا جائے گا۔ اور اب اس لیول، اس کا اندازہ آپ خود لگائیں، خیبر پختونخوا میں PTI کی حکومت ہے، وفاق میں نون لیگ کی حکومت ہے، حالانکہ تمام معاملات پر ایک پیج پر نہیں ہے اور ماضی میں بھی نہیں تھے، لیکن افغانیوں کو نکالنے میں اس وقت خیبر پختونخوا متحرک نظر آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طے ہو چکا ہے کہ افغانیوں کو ہر صورت 2026 میں انخلا مکمل کیا جائے گا۔ ناظرین، افغان مہاجرین کے انخلا یا پھر پاکستان افغانستان تعلقات کے حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ ہوں گی وہ بھی وقتاً فوقتاً آپ ناظرین کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔